الحمدللہ یزوجل آج رمضان المبارک کی 14ویں شب ہے، جس کے اندر ہم آج پارٹ 2 سماعت کریں گے بنی اسرائیل کے بکرے والے واقعہ کا۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ پارٹ 1 کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے اوپر مل جائے گی۔ پارٹ 1 میں ہم نے کیا سماعت کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پر سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اور وہ گائے کس طریقے سے ہو، صاف صاف بیان کر دیجیے اس کو صاف۔ تمام اوصاف جو بیان کیے گئے ہم نے پارٹ 1 میں سماعت کیے تھے۔ چنانچہ آج ہم اس کے آگے سے بیان کریں گے کہ وہ گائے گہرے پیلے کلر کی ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو، جوان ہو، جو دیکھنے والے کو خوشی پہنچائے، جس سے کوئی خدمت لی نہ گئی ہو، تو وہ گائے آئے تو آئے کہاں سے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار بندہ تھا۔ جب اس کا وقت نزا قریب آیا تو اس کے بعد ایک گہرے پیلے کلر کا گائے کا بچہ تھا، بچیا۔ وہ جنگل میں جاتا ہے اور اسے اللہ کی امانت میں چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے اور یہ گائے کا بچہ بھی چھوٹا ہے، جب یہ گائے کا بچہ بڑا ہو جائے اور وہاں میرا بچہ بھی بڑا ہو جائے گا تو آپس میں ان دونوں کو ملا دینا۔ یعنی اللہ پر توکل دیکھیے کہ جب یہ دونوں بڑے ہو جائے تو آپس میں ملا دینا، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت نزا قریب ہے۔ چنانچہ اس نیک عبادت گزار بندے کا چند عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کیونکہ والدہ بیوہ تھی، مفسرین فرماتے ہیں ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جنگل میں جاؤ، فلاں جنگل میں تمہارے باپ نے تمہارے لیے ایک نشانی چھوڑی ہے گائے کی، اور جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، وہ گائے تمہیں انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ چنانچہ وہ بچہ جاتا ہے، وہ ماں کا بڑا فرمانبردار ہوتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے اور جنگل میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور وہ گائے آتی ہے اور غیب سے آواز آتی ہے یہ تیرے باپ کی نشانی ہے جو تیرے باپ نے ہمارے لیے امانت چھوڑی تھی، اسے تم رکھ لو۔ چنانچہ وہ گائے لے کر والدہ کے پاس آتا ہے۔ اب والدہ سے پوچھتا ہے کہ وہ اس گائے کا کریں تو کریں کیا؟ والدہ کہتی ہے کہ بیٹا ایک کام کرو، بازار میں جاؤ اور اس کو فروخت کر دو، اور اس کی قیمت تم نے لگانی ہے 3 دینار، اس کی قیمت 3 دینار لگا دینا، اور جب سودا پکا ہو جائے تو ایک مرتبہ مجھ سے آ کے پوچھ لینا۔ چنانچہ وہ بچہ بازار میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ ذرا مجھے یہ گائے کتنے کی فروخت کرو گے؟ بچے نے کہا 3 دینار کی۔ اس نے کہا بھائی سودا پکا۔ بچے نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، ذرا میں والدہ سے ایک مرتبہ کنفرم کر آ جاؤں۔ تو فرشتے نے کہا کہ والدہ سے نہ پوچھو، 6 دینار لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ والدہ سے پوچھنے جاتا ہے، دوبارہ جب بازار آتا ہے دوبارہ فرشتہ آ جاتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تم مجھ سے اس گائے کی قیمت 12 دینار لے لو، لیکن والدہ کو نہ بتاؤ سودا پکا ہونے پر۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ کو ضرور بتاؤں گا۔ جب وہ والدہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ والدہ بھی عبادت گزار ہوتی ہے، والدہ سمجھ جاتی ہے یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اب وہ اپنے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا اب کی دفعہ تم نے جانے نا اس کی قیمت نہیں لگانی، بلکہ فرشتے سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کا کریں تو کریں کیا۔ چنانچہ اب وہ جاتا ہے بازار میں، وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے ہو، میری ماں اور مجھے لگتا ہے، تو تم بتاؤ ہم اس گائے کو کیا کریں؟ وہ کہتا ہے شخص ہاں میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہی ہوں، تم نے اس گائے کا کچھ نہیں کرنا، بس اسے اپنے گھر پر لے جا کر رکھ دو، اور عنقریب بنی اسرائیل اس کی تلاش میں تمہارے پاس آئیں گے، تو تم نے اس کی قیمت یہ لگانی ہے کہ اس کی قیمت اتنی لگانا ہے کہ انہیں کہنا کہ اس گائے کو ذبح کرو اور اس کی کھال کو سونے سے بھر دو۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس شخص کے پاس آتے ہیں، بچے کے پاس آتے ہیں اور اس کھال کے برابر سونا بھر دیتے ہیں اس گائے کی۔ اب یہ واقعہ آگے سماعت کرتے ہیں کہ یہ گائے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گائے پیش کی ذبح کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ٹکڑا مارو۔ جیسی گائے کا ٹکڑا اس مقتول کو مارا، فوارہ اٹھا اور مردہ زندہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے اسی طریقے سے بروز قیامت زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانی دکھاتے ہیں کہ تمہیں عقل ہو۔ اچھا قاتل کون تھا؟ اب جیسی مردے کو مارا اس مقتول کو تو مردہ زندہ ہو گیا، اور اس کا قاتل کون تھا؟ اس کا سگا بھتیجا تھا جس نے وراثت کے چکر میں اس کا قتل کیا تھا۔ چنانچہ یہ قرآن نے بیان واقعہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یوں مردے زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہیں تمہیں عقل ہو۔ تو ہمیں ان تمام واقعات سے سبق لینا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اچھا اس واقعات سے ہمیں درس کیا ملے؟
اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے پارٹ 1 سماعت کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے بنی اسرائیل نے سوال کیے، یعنی اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ انبیاء نے جو بیان فرما دیا وہ حق بات ہے اور اس پر بغیر اجتہاد کے بالکل عمل کرنا چاہیے. اور دوسرا کہ اس بچے اور ادھر یہ کہ انشاءاللہ انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا تھا نا وَإِنَّ انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آپ آ جائیں گے. تو انشاءاللہ کہنے کی برکت دیکھیے. اور ایک اور درس یہ ملتا ہے کہ والدین کی فرما برداری دیکھیے، اس بچے نے والدین کی فرما برداری کری تو کتنا امیر ہو گیا تھے، اس کو سونے اتنا سارا سونا عطا کیا گیا. اور یہاں پر آخری بات ایک اور درس ملا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل یقین دیکھیے اس عبادت گزار بندے کا کہ اس نے کتنا کامل یقین رکھا کہ گائے کا بچہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا. اور آخری درس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم یوں ہی مردے جلائے گئے اور زندہ کرتے ہیں کہ تمہیں عقل ہو. تو ہمیں عقل لینی ہے ان تمام واقعات سے. تو ہم نے یہ سورہ بقرہ کا واقعہ سماعت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعات سے ان تمام واقعات سے درس لینے کی توفیق عطا فرما اور خوب قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم و علینا الی البلاغ المبین.